اللہ تعالیٰ سے کام کرانے کے لیے زور کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زاری کی ضرورت ہے. چون خدا خواہد کہ ما یاری کند میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کریں گے یا مدد کا ارادہ کریں گے تو ان بندوں کا میلان آہو زاری کی طرف کر دیتے ہیں. پھر وہ بندے اللہ کے سامنے آہو زاری کرتے ہیں. جسے بچہ روتا ہے اور کوئی اس کے پاس کوئی علاج نہیں سوائے رونے کے، سارے کام اس کے رونے سے بن جاتے ہیں. اس کو اللہ نے رونا سکھایا ہے. تو ایسے فرماتے ہیں بزرگ کہ چون خدا خواہد کہ ما یاری کند میل مارا جانب زاری کند، کہ جب اللہ کا ارادہ یاری اور مدد کا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنی طرف آہو زاری کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں. وہ روتے رہتے ہیں اور اللہ کام بناتے رہتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں اللہ کام بناتے رہتے ہیں. لوگ کمال والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کمال نہ ہو کوئی بات نہیں، تو کہ نوال نہ ہو اللہ کے سامنے عاجز ہو، کہ بھائی یوسف کی طرح جمال کمال نہیں ہے تو پھر یعقوب کی طرح رونا دھونا ہی ہو جاوے. جی ہاں، کہ چون تو یوسف نیستی یعقوب بش ہم چون درگیر جاؤ آشوب بش. جب تو یوسف جیسا جمال کمال نہیں ہے تو یعقوب کی طرح رونا دھونا ہی کر لو، پھر کام بن جائے گا. جی ہاں، سنت یعقوب علیہ السلام کا سارا کام کس سے بنا؟ رونے دھونے سے ہی بنا. جی ہاں، اوپر سے لے کر نیچے تک ان کی آنکھیں چلی گئی، پھر آنکھیں بھی آ گئی، پھر بینائی بھی آ گئی، وہ بیٹا بھی مل گیا اور سب کچھ ہو گیا. جی ہاں، تو ایک راستہ اللہ کے نبیوں کا یہ بھی ہے کہ محنت تو بندہ ہونے کی وجہ سے ذمہ داری ہے کہ محنت کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے. ہاں، محنت میں ہی پیدا کیا ہے. اس کی ضرورتوں کی بھی اس کے لیے محنت ہے، اس کے مقصد کی بھی اس کے لیے محنت ہے. محنت ہی محنت ہے. دیکھو روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تندرستی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، عزت حاصل کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں. تو محنت ہی محنت ہے. انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے. جی ہاں، تو محنت تو ہے ہمارے ذمہ، اور ہمارے پاس الحمدللہ نبیوں کی مبارک محنت ہے. حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے دین کی محنت ضرور کیا کرو. اللہ کے یہ دین کی محنت وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے تمہارے غم و پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. حدیثوں میں کہ دین کی محنت کی ضرور کرو. فَإِنَّهُ أَبْوَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، کہ وہ تو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو جنت تو ناگواریوں پر ہے، جنت ناگواریوں پر ہے اور جہنم شہوتوں پر ہے. تو اس لیے ناگواریوں کے ساتھ محنت کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس کا اثر دنیاوی یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے غم پریشانیوں کو اٹھا لیں گے. ہاں، یہ بشارت ہے. ہاں، اتنی بات ہے کہ وہ کتنی محنت ہونی چاہیے کہ اتنی ہونی چاہیے جتنے اللہ چاہتے ہیں. یہاں ہم سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی محنت کو وہی مقدار مطلوب سمجھ گئے ہیں. تو وہ مقدار مطلوب تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت ان سے لینی ہے. جی ہاں، تو اللہ کے یہاں ہر چیز کی مقدار ہے. کتنی مدت میں جوانی دینی ہے، کتنی مدت میں بوڑھاپا دینا ہے، وہ سب مقداریں اس کے یہاں اللہ ہے. ایسے کتنی محنت پر فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کتنی محنت پر اللہ فیصلہ کریں گے. تو کتنی محنت پر اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے، لیکن بدلیں گے یا یہ بات تو پکی ہے کہ اللہ حالات بدلیں گے. اس لیے کہ بھائی ہم اپنی محنت کو بھی زندہ رکھیں
اور امیدوار ہو کر کے رحمت کرے. بلکہ انبیاء کرام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام جو محنت کرتے تھے اور اپنا کام کرتے تھے وہ شکر گزاری کے مزاج سے کرتے تھے، شاکرانہ مزاج سے کرتے تھے. اسے حضور نے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بوجھ نہیں، بوجھ سمجھ کر کے نہیں، اور نوکروں کی طرح کوتاہیوں سے نہیں، بلکہ شاکرانہ مزاج سے کرے کہ مجھ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، مجھ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، تو میں اس میں کیوں کمی کروں؟ یہ مزاج ہے نبیوں کی محنت کا. علماء نے لکھا ہے ایسا کہ انہوں نے اپنی محنت کو شاکرانہ مزاج سے کیا ہے کہ جب مجھ کو اللہ نے بلا کر کے یہ کام دیا ہے تو میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چنا ہے اور اپنی رسالت اور پیغمبری کے لیے اور یہ کتاب آپ کو دی ہے، لہذا آپ شکر گزار رہنا. دیکھا وکم من الشاکرین کہ آپ شکر گزار رہنا. تو شکر گزاری کے محنت سے مزاج سے کام کرنے سے ایک تو آسان بھی ہو جاتا ہے کام، کیونکہ شکر گزاری ایک شرف ہے، ایک شرف ہے، بزرگی ہے کہ مجھ کو اللہ نے یہ دیا ہے، اس لیے مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اور شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بڑھانا یہ اللہ کی سنت ہے کہ شکر گزاری پر میں نعمتیں بڑھایا کروں گا. شکایت اللہ کو پسند نہیں ہے، شکایت پسند نہیں کہ شکایتیں مت لاؤ، شکایت مت کرو، صبر کرو، صبر کرو. ہاں وہ شکایت کرنی ہے تو اللہ سے کرو اور کسی سے مت کرو. اپنی شکایتیں اپنا دکھلا کہ کسی کو نہیں سنانا، کہنا ہے تو کسی کا ہے کہ اپنے اللہ سے کہے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنا شکوہ، میں اپنا غم صرف اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں.